بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج ہم لیکچر تھرڈ کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت نبوی کر دی تو اس کے بعد قریش مکہ نے آپ کی کن وجوہات کی وجہ سے مخالفت کی۔ اس میں سب سے پہلے بت پرستی کی مخالفت ہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کیا جب آپ نے، تو اس وقت آپ نے جو ہے ان کو ایک اللہ خدا بارک تعالیٰ کی طرف بلایا، تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے آپ کی شدید مخالفت کی، کیونکہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کی معیشت کا ایک ذریعہ تھے اور یہ جو بت تھے ان کو اللہ کے پاس اپنے سفارشی سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی، کیونکہ اسلام جو تھا وہ ان کے غلط قسم کے رسم و رواج پہ بہت زیادہ تنقید کرتا تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ شراب نوشی، جوا، ہر قسم کی غلط رسومات کو چھوڑنے کا کہتا تھا، جس کی وجہ سے اور یہ لوگ جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے نسل جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ جو تھے ان کو اپنا نسلی تفاخر بہت زیادہ تھا، یعنی یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں ہم بھی وہی جو ہے وہ کریں گے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آباء و اجداد پر بہت زیادہ جو تھے وہ فخر کرتے تھے اور اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ بہت زیادہ اخلاقی پستی میں گر چکے تھے اور اسی چیز میں یہ اپنی پناہ جو تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے ان کو روکا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جب اسلام آیا تو انہوں نے ان چڑھاووں کو جو ہے وہ ختم کرنے کا کہا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپنے معاشی لحاظ سے کمزور ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوا، تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور جب ان کی تجارتی مفادات پر بھی زد پڑی اسلام کی وجہ سے تو تب بھی انہوں نے مخالفت کی، اور ظاہری سی بات ہے ان کا جو قبائلی ایک نظام چلا آ رہا تھا، جب ان کے اپنے قبائلی نظام پر زد پڑتی ہوئی نظر آئی، ان کو اپنی اتھارٹی کم ہوتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور ان کی جو قبائلی رکاوٹیں شروع سے چلی آ رہی تھیں، جو ایک سول وار کی جو کیفیت تھی، جب اسلام نے ان کو ان چیزوں سے روکا، ان چیزوں سے منع کیا، تو تبھی انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے اتھارٹی کو ختم ہوتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت کا قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں ہر قبیلہ جو تھا وہ خود مختار تھا، اور جب انہوں نے اپنی خود مختاری کو ختم ہوتے ہوئے، اسلام کے ذریعے ختم ہوتے ہوئے، اپنی آزادی کو ختم ہوتے ہوئے محسوس کیا کہ اب ہماری آزادی جو ہے وہ اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی اسلام کے بعد، تو قریش مکہ نے اسلام کی جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ آزادی کو پسند کرتے تھے اور کسی بھی کے بھی انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، اور ظاہری بات ہے اسلام جو ہے انہوں نے ہر اس چیز سے ان کو روکا جو ایک اخلاقی بلندیوں تک پہنچانے کی ان کو جو ہے وہ کوشش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی مخالفت جو تھی وہ کرنی شروع کر دی۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو تھا اس نے ایک دعوت انقلاب تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو، سیاست کو، مذہب کو، غرض یہ کہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کی اثر و تعمیر کی جائے، اور انہوں نے ہر لحاظ سے ان کو ایک اچھا بنانے کے لیے جو ہے وہ تبلیغ کرنی شروع کی تھی۔ اس لیے جو ہے جو جتنا بھی اس وقت نظام زندگی چل رہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اس کو نئی اپنے مفادات کے مطابق نہیں چلانا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ نئے طریقے سے چلانا چاہیے، لیکن چونکہ ان لوگوں کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ تھے تو اس وجہ سے جس کے جتنے مفادات جس چیز کے ساتھ وابستہ تھے انہوں نے اسی قدر جو تھی وہ اس کی مخالفت جو ہے وہ کی تھی۔